اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25ویں پارے میں موجود عناوین کے تعارف اور 25ویں دن کی دعا کی شرح کے ساتھ آپ کی خدمت میں مشکات انسٹیٹیوٹ کی طرف سے حاضر خدمت ہیں۔ آج 25ویں سپارے کے اندر جو موضوعات ہم ڈسکس کریں گے، ہم اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان موضوعات کو ایک حامیم سجدہ، اس کا بقیہ حصہ موجود ہے یہاں پہ۔ سورہ شورا مکمل آئی ہے، سورہ زخرف وہ مکمل آئی ہے، اور اسی طرح سورہ دخان اور سورہ جاثیہ یہاں پہ کمپلیٹ آئی ہیں سپارے کے اندر۔ حامیم سجدہ جسے آپ سورہ فصلت کے نام سے بھی جانتے ہیں، بعض لوگ اس کو حامیم سجدہ کہتے ہیں، بعض سورہ فصلت کہتے ہیں، مختلف نام ہیں سورہ کے۔ اس کا کچھ حصہ یہاں پہ آیا ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام غیب کا علم صرف خداوند کریم کے پاس ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے یہ علم دے دیتا ہے۔ ایک کانسیپٹ جو ہمارے ہاں آیا ہے، ایک کبھی کبھی ذہنوں میں آتا ہے کہ عالم غیب کے اندر یہ کہتے ہیں عالم الغیب جو ہے وہ رسول خدا کی صفت بھی ہے، مولا امیر المومنین کی صفت بھی ہے۔ غیب کا علم ان کو ہے، لیکن عالم الغیب ہونا اس طرح سے کہ تمام چیزوں کا علم ہونا، یہ قرآن کی روح سے مخالف ہے۔ قرآن مجید میں خود بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ رسول خدا کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول، ہم آپ کو یہ قصہ بیان کر رہے ہیں، مثلا اصحاب کہف کا قصہ بیان کر رہے ہیں، یا حضرت یوسف کا قصہ بیان کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا، یا موت کے بارے میں علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں رکھا۔ سورہ شورا میں کئی باتیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ پہلی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے۔ قرآن مجید میں ہے لہو مقالید السماوات، کہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے آسمانوں اور زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں، وہی رزق کو کم کرتا ہے، وہی رزق کو زیادہ کرتا ہے، کسی شخص کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کسی اپنے رزق کو بڑھا لے یا اپنے رزق کو زیادہ کر لے۔ اس کے بعد بتایا کہ اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جیسے بارش کا نازل ہونا، آسمان اور زمین کی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، اور ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر جو ہے وہ سفر کرنا، جانوروں کو اتنا رام کر دیا، اور پھر کشتیوں کا سمندر میں چلنا کہ وہ اندر ڈوبتی نہیں ہے۔ اس طرح کی تمام چیزوں کا بیان یہاں پہ بیان کیا گیا۔ اسی طرح ایک چیز ہمارے معاشرے کے اندر یہ کانسیپٹ بہت پایا جاتا ہے، خصوصاً ہندوستان پاکستان کے اندر، پرانے زمانے میں یہ تھا، اب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ایک جہالت کی بنا پہ کہہ لیں، کم علمی کی بنا پہ کہہ لیں کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے تو اس عورت کے ہاں جس کے یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا جینا دوبھر کر دیتے تھے وہ مرد، یا وہ اس کی ساس یا دوسرے اطراف کے لوگ اپنی جہالت یا اپنی کم علمی کی بنا پر یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس عورت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا، یا تمہارے یہاں بیٹی کیوں پیدا ہوئی، نعوذ باللہ۔ یعنی بالکل وہی جو عرب کی جاہلیت کے اندر جو بات تھی کہ وہ بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے، وہ جاہلیت منتقل ہو گئی کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پہ ہمارے معاشرے کے کچھ افراد کے اندر۔ خداوند کریم قرآن مجید کے اندر یہ فرما رہا ہے کہ اولاد دینے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے لڑکی دے دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے لڑکا دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ رکھتا ہے، یعنی اولاد ہی نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ پاور، یہ قوت۔ اس لیے اس بات پہ کہ کس کے گھر کیا پیدا ہوا ہے، کون پیدا ہوا ہے، لڑکا ہوا ہے لڑکی ہوا ہے، اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح اور سالم اولاد دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی بیماری کے جو ہے وہ انسان کو اولاد دی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، اور دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ زخرف میں بھی کئی باتوں کا بیان کیا گیا ہے کہ گزشتہ اقوام جو تھے وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید جو ہے وہ اتنی کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے باپ دادا کی بات کے سامنے، اپنے جسے کہتے ہیں خاندانی روایات کے مقابلے میں انبیاء کی بات کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ انبیاء جو بات کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ کون سی بات ہے، ہمارے باپ دادا تو اس طرح نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ ایک بیماری تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کچھ ذہنی وائرسز ہیں، کچھ نفسیاتی وائرسز ہیں جو پرانی قوموں میں تھے، مسلمانوں کے اندر بھی وہ وائرسز لگ گئے ہیں۔ جیسے یہ بیماری آج کل وبا پھیلی ہے نا، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چائنیز بیماری ہے، یہ فلاں بیماری ہے، یہ فلاں بیماری نہیں، بیماری یہ وبا ہے، یہ کوئی یعنی وہ ہر ایک کو لگ سکتی ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو کسی جگہ بھی چھا سکتی ہے۔ مثلا یہ جو نفسانی بیماری ہے یہ کیفیت ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو اندھی تقلید ہے اپنے آباء و اجداد کی، اپنے خاندانی روایات کی،
ہاں اگر خاندانی روایات اسلام کے ساتھ میچ کر رہی ہیں یا اسلام کی روح کو نقصان نہیں پہنچا رہی تو ان روایات پہ عمل کرنا اچھی بات ہے. مثلا کسی خاندان میں مثلا کوئی ایسا رواج ہے جو اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی نہیں کر رہا اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے تو اس کو اپنایا جائے. لیکن اگر وہ اسلامی تعلیمات کے مخالف جا رہا ہے اور اس سے جو ہے وہ اسلام کی بنیادوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ان چیزوں کی تقلید کرنا مناسب نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہاں واقعہ بیان کیا گیا ہے جو اور بہت ساری سوروں میں پیچھے بیان کیا گیا تھا, ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں اس کو. اسی طرح جنت اور دوزخ میں رہنے والے لوگوں کا بیان ہے کہ دونوں اپنے اپنے ٹھکانے میں اپنے اپنے رہنے کی جگہ پہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. پھر سورہ دخان کے اندر کچھ باتیں بیان ہوئی جن میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ قرآن مجید کا نزول بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور پھر شب قدر کا تذکرہ اور کہ اس میں تمام امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد اہل مکہ کی ہٹ دھرمی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ نبوت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پہ اڑے رہے اور کہا کہ یہ تو سکھایا ہوا مجنون ہے. جب رسول خدا نے کوئی بات بتائی تو نعوذ باللہ انہوں نے ان کے اوپر ساحر ہونے کا الزام لگا دیا, ان کے اوپر جو ہے وہ مجنون ہونے کا الزام لگا دیا. یہ آج بھی یہ بیماری جو ہے پائی جاتی ہے. مثلا کوئی اگر اچھی بات نیک بات کر رہا ہوتا ہے یا اس کی بات میں کچھ اثر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو جادوگر ہے, اپنی زبان سے لوگوں کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ وہ حق بات ہی کیوں نہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, اس لیے دیکھنا یہ چاہیے کہ بولنے والا کیا بول رہا ہے. وہ اللہ اور رسول کی باتیں اگر صحیح سے بیان کر رہے ہیں, قرآن اور سنت کی باتیں صحیح سے بیان کر رہے ہیں تو اس کی بات کو سننا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہر ایک کی بات سنتے ہی تم عمل کر لو سوائے خدا کی بات اور رسول کی بات کے. اللہ نے ہر بات کے بارے میں یہ کہا ہے کہ بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو تمام باتوں کو سنتے ہیں ان میں سے بہترین کا انتخاب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے مومن بندے کی نشانیاں جو بیان کی ہیں اس میں کہا میرے مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو تمام باتوں کو سنتے ہیں اور ان میں سے بہترین کا انتخاب کر لیتے ہیں. اس کے بعد شجرۃ الزقوم کا بیان کیا گیا. یہ زقوم ایک پھل ہے جسے مجرموں کی غذا بتایا گیا ہے, بہت کڑوا پھل ہے اور بہرحال ایک درخت ہے جس میں کانٹے ہیں اور بڑا پستی تہ میں ہے جہنم کی, اس کے بارے میں ذکر کیا گیا. پھر سورہ جاثیہ کے بارے میں بہت سی باتیں یہاں پہ ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کا اس میں تذکرہ ہے. میں یہاں پہ ذکر کروں کہ جس طرح سورہ جاثیہ کے اندر ذکر ہے کہ آسمان زمین جانور رات دن, ٹھیک ہے, ان کا آنا جانا, بارش کا نزول, ہواؤں کا اللہ کی قدرت سے کاملہ سے چلنا, یہ تمام اللہ کی نشانیاں ہیں. یہاں میں کبھی کبھی یہ بات سوچتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے علم کی طوطی بولتی تھی. ٹھیک ہے, یہ طوطی بولتا تھا جو بھی آپ کہہ لیں. تو بہرحال یہ ایک محاورہ ہے طوطی بولتی تھی کہ مسلمان علم و فنون کے اندر سب سے آگے تھے. مسلمان سائنسدان, مسلمان سائنٹسٹ, ان کی ایجادات آج بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر وہ ایڈاپٹ کر کے ان کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. لیکن مسلمانوں نے ایک عرصہ جسے کہتے ہیں نا کہ علمی ترقی کو رکھا اپنے پاس, لیکن پھر مسلمان صرف ایک ترجمہ کرنے والی قوم, مسلمان لوگوں کی ایجادات کو استعمال کرنے والی قوم, مصرف کرنے والی قوم بن کے رہ گئی. جب تھوڑا سا پیسہ دولت مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی, بادشاہت اور سلطنتیں ان کو ملنا شروع ہوئی اور فتوحات ہونی شروع ہوئیں تو مسلمان عیش و عشرت میں ڈوب گئے. یعنی وہ زمانہ جب بر صغیر کے اندر تاج محل بنائے جا رہے تھے, بر صغیر کے اندر مقبرے اور بارادریاں بنائی جا رہی تھی, اس وقت یورپ کے اندر بہترین یونیورسٹیز بنائی جا رہی تھی. وہاں پہ یونیورسٹیز کا قیام ہوا تھا, لوگ پڑھنے لکھنے علم اور ریسرچ کے اوپر کام کر رہے تھے. آخری محقق جو ہمیں نظر آتے ہیں تاریخ کے اندر, آخری محقق جو عالم اور سائنسدان تھے مسلمانوں کے اندر کوئی بڑا نام, وہ محقق ہلی کا ہے جنہوں نے ایک رصدگاہ بنائی تھی, نجوم سلسلہ جسے کہتے ہیں نجومیت, اور اس سلسلے کو انہوں نے جو ہے وہ ایک علمی بنیادوں پہ قائم کیا تھا. اس کے بعد ہمیں سائنسدانوں میں کوئی نام نہیں آتا, کوئی البیرونی نظر نہیں آتا, کوئی ابن سینا ہمیں نظر نہیں آتا, کوئی ہمیں جابر بن حیان نظر نہیں آتا. ہم اس کے بعد سے صرف لوگوں کی تحقیقوں کے ترجمے کر کے سائنسی بنیادوں پہ چھاپتے رہتے ہیں, خوش ہوتے رہتے ہیں کہ یہ 1400 سال پہلے ہمارے اسلام نے کہا تھا. ہم خود کچھ نہیں کرتے. اگر یہ جو آیت جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے یا سورہ بقرہ کی وہ آیت جو آیت نمبر 164 ہے جس کو میں نے یہاں پہ آپ کے ترجمے میں دوبارہ کوٹ بھی کیا ہے, اگر اس ایک آیت کو لے کر مسلمان علماء سائنٹسٹ لے کر بیٹھ جاتے اور ان سائنٹسٹ اور مسلمانوں کو اس بات کی فکر ہوتی کہ وہ علمی اور سائنسی ترقی جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق کریں, تو آج مسلمان کہیں اور ہوتے ہیں. دیکھیں آج قوت اور سپرمیسی اس کی ہے کہ جس کے پاس تمام کی تمام علمی طاقتیں موجود ہیں. آج وہ سپر پاور ہے.
اس آیت میں کیا بیان فرمایا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. آیت طولانی ہے، لیکن آپ اگر آیت کے ایک ایک ورڈ پہ غور کریں، اگر تمام مسلمان علماء اس بات کو سر جوڑ کر بیٹھ جاتے اور کوئی ایک یونیورسٹی بنا لیتے کہ جس میں ان تمام علوم پہ جو اس میں ذکر کیے گئے ہیں بنا لیتے، تو آج مسلمان دنیا کے اوپر حاکم ہوتے، علمی طور پہ مسلمان ان پہ جو ہے وہ حاکم ہوتے. مثال دوں میں آپ کو، اس میں کہا گیا کہ نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کس چیز میں؟ اس آسمان اور زمین کی خلقت میں، کہ جتنی بھی آسمان کے اندر آسمان کی جو بلندیاں ہیں، یہ جتنی بھی اسپیس سائنسز ہیں، خلا کے اندر جو ساری ٹیکنالوجیز ہیں، جو مختلف سیارے ہیں، ان تک پہنچنے کا راستہ. اور مولا کی وہ حدیث بھی موجود ہے کہ مجھ سے پوچھو جو تمہیں پوچھنا ہے. اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. مولا فرماتے تھے کہ مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے، مجھ سے آسمان کے راستے پوچھو. لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اس آسمان کے اوپر غور کرو، اس کی بلندیوں پہ غور کرو، اس زمین پہ غور کرو، اس کی پستیوں میں غور کرو، اس کی گہرائیوں میں، اس کی پاتال کے اندر چھپے ہوئے خزانے، اس کے اندر موجود کاریز، اس کے اندر موجود جو مختلف گریوٹی سے متعلق جو ساری وہ ہیں، اس سے متعلق جو سائنسز ہیں، ان پہ غور کرو. ٹھیک ہے، یہ رات اور دن جو آگے پیچھے آ جا رہے ہیں، دیکھیں رات اور دن آگے پیچھے آ جا رہے ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں یہ ایک پوری سائنس ہے. اس دنیا کے اندر سال جو ہے وہ 365 دن کا ہے. مریخ پہ سال مختلف، اس کے دنوں کی تعداد، اس کے دنوں اور راتوں کی ڈیوریشن وہ زیادہ ہے. اس طرح مختلف سیاروں پہ یہ چیزیں الگ ہیں. یہ ایک بالکل اسپیس سائنسز کی بھی ایک برانچ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں. ہم کیونکہ سائنس کا علم نہیں رکھتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جب اللہ نے کہا ہے اس میں نشانیاں ہیں تو اس میں نشانیاں موجود ہیں. کیوں ہمارے سائنسدان، کیوں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ان پرانی آیات کے اوپر توجہ دے کے ان چیزوں کے پیچھے نہیں لگتے؟ وہ اپنی اسپیسیفک ایک فیلڈ لے لیں کہ وہ صرف جیولوجی کے اندر ریسرچ کریں، تو زمین کے بارے میں دیکھیں. جب وہ اسپیس سائنسز کے اندر جا رہے ہیں تو آسمان کی ان چیزوں کی طرف غور کریں کہ اللہ نے جب نشانی رکھی ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں موجود ہے. جب نیوٹن زمین کی کشش دخل دریافت کر سکتا ہے تو کیوں ایک مسلمان اس بات کو دریافت نہیں کر سکتا؟ کیوں ایک مسلمان آج کل جو ہے وہ مختلف سائنسی جو ہے وہ سمتوں میں نہیں جا سکتا؟ پھر فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، اور ان جہازوں کے اندر جو دریا اور سمندروں میں چلتے ہیں. یعنی مراد کیا؟ جتنی بھی دریا اور سمندروں سے متعلق جو سائنسز اور علوم ہیں، جتنی ان کے خزانے ہیں، جتنی مخلوقات دریا میں رہتی ہیں، ان کے بارے میں مختلف جو انواع کی جو مخلوقات اس کے اندر ہیں ان کے بارے میں ریسرچ انگریز کرتے ہیں. کیوں ہم نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے پاس وہ دماغ ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیوں ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ یہ ہماری جسے کہتے ہیں نا کہ بدبختی ہے یا ہماری کم علمی ہے. ہم صرف وہی لٹی پٹی گھسی پٹی چیزیں جو ٹیکنالوجی جس میں ایک دنیا ایک طرف چلی جا رہی ہوتی ہے، ہم بھی اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. ایک چل رہا ہے ٹرینڈ تو آئی ٹی کرنے میں سب لگے ہوئے، ایک چل رہا ہے ٹرینڈ تو سب سی اے کرنے میں لگے ہوئے، ایک چل رہا ہے ٹرینڈ تو سب انجینئر، کوئی پائلٹ. یعنی ایک فضا، ایک ہوا چلتی ہے اور سب وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی ایک فضا چلتی ہے ایم بی اے کرنا تو سب ایم بی اے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک فضا ہے. ہم کیوں اپنی طرف سے نہیں سوچتے؟ ہم علوم انسانی کے اندر ہم توجہ نہیں دیتے. ہم جو جتنے ہیومن سائنسز ہیں ان کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے، جبکہ ان ہیومن سائنسز کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی ہر فیلڈ کے اندر وہ ہے. یہاں پہ کچھ فیلڈز بتائی گئی ہیں. کیوں جب اللہ تعالیٰ نے کچھ اسپیسیفک فیلڈز بتائی ہیں، کیوں ان کے اندر ہمارے نوجوان مسلمان جو ہے وہ ترقی نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ بہرحال یہ ساری چیزیں یہاں پہ میں تفصیل کا وقت نہیں ہے. انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 آپ دیکھیں، اس کے اندر آپ مزید تفصیلات آپ کو ملیں گی. اور اگر کوئی سائنسی تفصیل اگر مل جائے، میری نظر سے تو نہیں گزری، ہمارے استاد محترم اس بارے میں بتایا کرتے تھے، اللہ ان کو صحت و عافیت دے، آج کل بیمار بھی ہیں. یہ ان کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے کہ جو ہمیں بیان کرتے تھے کہ اس طرح قرآن مجید کے اندر غور کرو. وہ ایک میں بھی آپ کو یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید صرف قصے کہانیوں کی ثواب کمانے کی کتاب نہیں ہے. صرف 500 آیات ہیں جن سے احکام دیے گئے ہیں. باقی جو 5,500 آیتیں ہیں وہ کس لیے ہیں؟ وہ صرف ثواب کے لیے تھوڑی ہیں. ان کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، ان کو سمجھنا ہمارا فرض ہے. ہمارے علماء لوگوں کو تشویق دلائیں اس بات کی طرف. ہمارے نوجوان لوگوں علماء سے پوچھیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح سے کس فیلڈ کو چنیں. ایک ایسی کاؤنسلر کمیٹی ہونی چاہیے جس میں کاؤنسلنگ کرنے والے ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ ہمارے
مومنین کے درمیان ہونے چاہیے. اگر آپ ایک فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں تو آپ کیوں اپنی سروسز کو اپنے نوجوانوں کے لیے پرووائڈ نہیں کرتے؟ آپ اپنی زندگی کا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکالیں، سنڈے کا دن نکالیں اپنے علاقے میں آن لائن. اب تو آن لائن سب چیز موجود ہے. آپ کسی کمیونٹی سینٹر میں یہ دیں کہ بھائی ہماری طرف سے سروسز ہماری حاضر ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم سے ہماری سروسز لے، ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھائے، وہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک آئے. ہو سکتا ہے پہلے کوئی رجوع نہ کرے، لیکن جب لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوگی تو رجوع کریں گے لوگ، اپنے مومنین سے رجوع کریں گے، اپنے مسلمان برادر جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنے جسے کہتے ہیں اپنی سروسز دیں، امام زمانہ کی راہ میں، ترقی کی راہ میں نوجوانوں کو اپنے ایکسپیرینس سے جو ہے وہ فائدہ پہنچائیں، تو یقیناً وہ پہنچائیں گے. اور لوگ علم کے بھوکے ہیں، ان کو جب پتہ چلے گا، ان کا جب یہ والا ویو جسے کہتے ہیں نا وہ تھوڑا سا براڈ ہوگا اور وہ دیکھیں گے کہ اس طرح بھی ہم سوچ سکتے ہیں، تو یقیناً آپ کے پیچھے آئیں گے، آپ سے مدد لیں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے گا جب آپ اپنے فیلڈ کے اندر لوگوں کی مدد کریں گے. کیونکہ جس طرح ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، علم کی بھی ایک زکوٰۃ ہے. علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خاطر اس کو لوگوں میں صرف کیا جائے. بہرحال وقت ایسی گزر جاتا ہے اور ٹائم ہمارا بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ کم رہ جاتا ہے. میں آ جاتا ہوں دعا کی شرح کی طرف کہ آج 25ویں دن جو دعا بیان کی گئی ہے، اس دعا میں سب سے پہلی جو بات بیان کی گئی ہے اس میں یہ ارشاد ہے کہ اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک و معادیا لأعدائک. اے اللہ آج کے دن مجھے اپنے دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن بنا دے، اور اپنے خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے الحمدللہ اور اپنے نبی کی سیرت پہ چلنے والا قرار دے. اے انبیاء کے دلوں کی حفاظت کرنے والے. سب سے پہلا جو جملہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک و معادیا لأعدائک. الحمدللہ. اے خدا آج کے دن مجھے اپنے دوستوں کا دوست اور اپنے دشمنوں کا دشمن بنایا. روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جب کوئی ایمان لے کے آتا ہے تو اس ایمان کے پیچھے بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں. وہ کسی کو دیکھتا ہے، وہ کسی کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتا ہے، اور پھر جب وہ نیک لوگوں کے پیچھے چلتا ہے، نیک لوگوں کی پیروی کرتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، تو وہ نیک لوگوں کی طرح بننا شروع ہو جاتا ہے. روایت میں ہے کہ جب تک کوئی حقیقت ایمان کو نہیں پہنچ سکتا، جب تک کہ وہ اپنے نزدیک ترین عزیز کو خدا کی خاطر دوست نہ رکھتا ہو. اسی طرح فرمایا کہ خود متدین نہ ہو، اگر کوئی شخص خود متدین نہ ہو لیکن دوسرے یا دور پرے کے لوگوں جو کہ متدین ہیں ان لوگوں سے اس لیے محبت رکھے، ان لوگوں کے اس لیے قریب ہو کہ وہ متدین ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو جو خدا کی خاطر کسی کو دوست رکھتے ہیں خدائی صفات کی بنا پر، اللہ ان کو بہت دوست رکھتا ہے اور وہی حقیقت ایمان تک پہنچ پاتے ہیں. اسی طرح امام باقر علیہ السلام کا ایک جسے کہتے ہیں کہ حدیث ہے، اور ہمارے لیے بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے ویوز کو کھولنے کے لیے، ہمارے ذہنی افق کو بلند کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے یہ حدیث اگر ہم پڑھیں یا حدیث اور روایات پڑھیں تو ان میں بہت ساری باتیں ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں. ہم پڑھنے والے ہونے چاہیے، صرف سنی سنائی باتوں پہ نہ جائیں، پڑھیں، خود پڑھیں کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، خود روایات کی تفسیر میں انہوں نے کیا فرمایا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کو جاننے کا ارادہ کرو کہ تم اہل بہشت میں سے ہو یا اہل جہنم میں سے تو کیا کرنا چاہیے تمہیں. یعنی ہمیں اگر یہ پہچاننا ہو اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہم اہل بہشت ہیں یا اہل جہنم ہیں تو ہم کیسے پہچانیں گے. تو امام اس کی پہچان بتا رہے ہیں کہ تم اپنے قلب کی طرف نگاہ کرو، اپنے دل کی طرف دیکھو. اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ تم اہل طاعات کو دوست رکھتے ہو، یعنی ایسے لوگوں کو دوست رکھتے ہو جو نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور ان کو جسے کہتے ہیں فالو کرنے کا، ان کی طرف رغبت پہ تمہارا دل مائل ہے، تو سمجھو تم اہل بہشت میں سے ہو. اور اگر تم دیکھو کہ تم اہل گناہ کو دوست رکھتے ہو، تم اداکاروں کو، تم فلاں شخص کو جس کا ماضی جو ہے وہ پلیدگیوں سے اور گناہوں سے بھرپور ہے، ایسے لوگوں کو دوست رکھتے ہو، فلمی ایکٹریسز ہو گئے، اداکار ہو گئے، کھلاڑی ہو گئے، ہاں اگر نیک ہوں الگ بات ہے، لیکن ایسے جو بالکل بد کردار ہوں، جن کا کوئی دین ایمان نہ ہو، ایسے لوگوں کو تم دوست رکھتے ہو. تمہارے آئیڈیلز دنیا کے گانے والے ہوں، تمہارے آئیڈیل دنیا کے جو ہیں وہ مختلف شعبدے باز ہوں، گناہ گار لوگ ہوں، تو تم جان لو کہ تمہارا
حشر بھی انہی کے ساتھ ہونا ہے، تم اہل جہنم میں سے ہو، کیونکہ قیامت میں ہر کوئی اسی کے ساتھ محشور ہوگا جس کو وہ دوست رکھتا ہوگا اس دنیا کے اندر۔ دوست رکھنے کا مطلب یعنی اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا، اس کی طرح بننے کی کوشش کرے گا۔ آج دشمن نے ایک جو کام سب سے خطرناک کام کیا ہے وہ یہ کیا، ٹائم بالکل شارٹ ہے، میں مختصر اس کو سمجھا دوں کہ پہلے زمانے میں جو ہمارے بوڑھے اور ہمارے جو زیادہ ایج کے لوگ موجود ہیں جو اس کو سننے والے ہیں وہ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں مسلمان بچوں کے آئیڈیل اس طرح سے ہوتے تھے کہ امام حسن مثلا امام علی علیہ السلام مثلا مالک اشتر یا مثلا جو اسلامی ہیروز ہوا کرتے تھے وہ ہمارے بچوں کے آئیڈیل ہوا کرتے تھے۔ دشمن نے کام کیا کیا، یہ سوشل میڈیا نے کام کیا کیا، یہ ڈراموں نے، یہ فلموں نے، یہ کارٹونز نے کام کیا کیا، آپ کے بچوں کے، مسلمان بچوں کے آئیڈیلز آپ کے ذہن میں تبدیل کر دیے۔ آج جس بچے سے پوچھو جی تم کیا بننا چاہتے ہو، وہ کہتا ہے میں سپر مین، فلاں مین اور فلاں وومن اور فلاں اسپائڈر اور پتہ نہیں کون کون سے۔ یہ ہمارے ذہنوں کو ہائی جیک کر لیا گیا، ہمارے بچوں کے، نوجوانوں کے ذہنوں کو ہائی جیک کر لیا گیا۔ خدا را آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے ان بچوں کی جسے آپ سمجھتے ہیں اگر ان کو ان کے دماغوں کو جن کو ہائی جیک کر دیا گیا، ان کو اگر چاہتے ہیں دوبارہ سے یہ انہی آئیڈیلز کی طرف جو ہے وہ رغبت رکھنا شروع کر دیں اور انہی آئیڈیلز کی طرف کھنچ جائیں، تو زیادہ سے زیادہ اپنے ائمہ علیہ السلام کے قصے، اپنے نوجوانوں کے علی اکبر کا قصہ، علی اصغر کا قصہ، قاسم کا قصہ، مختلف جو اس طرح کے نوجوان ہیں ان کے قصے سنائیں تاکہ بچے ان کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ ہمارے جو لوگ میڈیا سائٹ پہ ہیں، میڈیا فیلڈ کے اندر ہیں، وہ ان ہستیوں کے اوپر فلمیں بنائیں، ان ہستیوں کے اوپر۔ اب میڈیا کا دور ہے، آپ میڈیا میں ایسے لوگوں کو انٹروڈیوس کروائیں جو اسلامی شخصیات ہیں۔ بہرحال مختلف لوگ یہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں اس کے بارے میں تفصیل سے مزید گفتگو کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں یہ فرمایا، اس کے بعد یہ دعا کے اندر فرمایا ہے کہ ایک منٹ، ہاں، مستنہ بسنت خاتم انبیاء کا یا عاصمہ قلوب النبیین، کہ اے اللہ مجھے اپنے نبی کی سیرت پہ چلنے والا قرار دے، اے نبی کے دلوں کی حفاظت کرنے والے۔ دعا کے حصے میں خداوند کریم نے دعا یعنی دعا کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، دعا کر، اور یہ مثلا ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے رسول کی سنت کو زندہ کرنے والا بنا، یعنی جو رسول کی سنتیں اب ناپید ہوتی جا رہی ہیں اس کو ہمیں زندہ کرنے والا بنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب امام علی علیہ السلام کو خلافت ظاہری دی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی حکومت کو اللہ کے احکامات، قرآن اور رسول کی سنت کے مطابق ڈھالوں گا۔ یعنی اس سے پہلے رسول کی سنت کے مطابق نہیں چل رہی تھی، سنت تبدیل ہو گئی تھی، قرآن کے مطابق ہو تو ہو لیکن رسول کی سنت کے مطابق نہیں تھی۔ علی کا یہ شعار تھا کہ انہوں نے کہا میں اپنی حکومت کو اللہ کے احکامات اور رسول کی سنت کے مطابق ڈھالوں گا، جس پہ بڑا اعتراض تھا لوگوں کو۔ بہرحال یہ ہمیں نبی کی سنت کو زندہ جو ہے وہ کرنے والا بننا چاہیے، اور نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ شادی اور اس کی رسومات کو آسان بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث ہے النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے جو نکاح میری سنت ہے، جس نے اس کی طرف رغبت نہیں دکھائی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آج کل جہیز کی اور جاب جیسی مختلف چیزوں کے بارے میں بہانے بنا کر لوگوں کو جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی لڑکی کی جاب نہیں ہے تو وہ لڑکی کو رکھے گا کیسے، یا لڑکی کا جہیز جمع نہیں ہوا تو وہ لڑکی کیسے لہائی جائے گی۔ نہیں، آسان کریں جہیز، اور اس کی لالچ سے اگر ہم نکل جائیں تو ہماری لڑکیوں کو سادہ طریقے سے لڑکیوں کی شادیاں ہونی چاہیے۔ امام باقر علیہ السلام کی ایک بہت حدیث ہے کہ آپ نے ایک دفعہ دسترخوان پہ بیٹھ کے ایک ہڈی اٹھائی، اس پہ تھوڑا سا گوشت تھا، کہتے ہیں آپ یعنی اس ہڈی کو اٹھانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کی باہمی رضامندی، یعنی وہ تمام شرائط مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو اسلام نے بیان کی ہیں، کہ اگر یہ رضامندی ہو جائے تو اس کے بعد شادی کا مرحلہ اتنا ہی آسان ہے جتنا اس ہڈی سے گوشت کا صاف کرنا ہے۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ شادی کے مراحل اتنے آسان ہو جائیں، ازدواج کے مسائل اتنے آسان ہو جائیں کہ لڑکا لڑکی بغیر ازدواج کے اس معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے میں نہ ہوں۔ آج دیکھیں لڑکوں کی اور لڑکیوں کی ایج بڑھتی جا رہی ہیں، کوئی پڑھنے کے بہانے تو کوئی جاب کے اچھے تلاش میں، کوئی گھر بنانے کے بہانے سے کہ گھر بن جائے تو شادی کریں گے، کوئی لڑکی کہتی ہے کہ میں ماسٹرز کروں تو نہیں، آپ یہ سارے کام شادی کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں کی، اپنے لڑکے لڑکیاں اگر بات سن رہے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ، اور ماں باپ اگر بات سن رہے ہیں تو وہ اپنے لڑکے لڑکیوں کو کی شادیوں کو آسان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنے والا بنا، ہمیں ان تمام اسلامی تعلیمات کو سمجھنے والا، ان کو سیکھنے والا بنا۔ یہ دعائیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ ہماری زبان میں طاقت نہیں ہے، ہمارے اعمال میں طاقت نہیں ہے، ہماری دعاؤں میں طاقت نہیں ہے، لیکن اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری زبان، کان، آنکھ،
تمام چیزیں تیری اطاعت اور تیری عبادت میں اس مہینے مشغول ہو جائیں، اور تیری رحمتیں جو اس مہینے میں نازل ہو رہی ہیں ان کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔